جی مولانا مزمل صاحب خیریت سے ہیں؟ جی جی بات کر لیجیے مزمل صاحب سے کر لیجیے. مولانا مزمل صاحب خیریت سے ہیں؟ جی 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 فرمائیے. جی مسئلہ کے اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ بالکل جی بالکل آپ مصباحی ہیں یا اشرفی ہیں، کیا ہے اکثر لگاتے ہیں منظری مصباحی؟ مرکزی. مرکزی، اچھا اچھا، جی مرکزی. تو حضرت یہ ساتھی بول رہے تھے کہ آپ کچھ حفظ الایمان کی عبارت پر اعتراض کر رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے، جی برسوں سے چلا آ رہا ہے وہ اعتراض. بس آپ کا ابھی اعتراض ہے؟ میرا نہیں ہے، وہ ہمارے اکابرین کا ہے، اور الحمدللہ وہ علماء حرمین شریفین کے فتوے کی روشنی میں بالکل ہمیشہ باقی رہے گا. جی تو حضرت مطلب آپ کا بھی، آپ کے اعلیٰ حضرت کے اور آپ کے کابر کے آپ کا نہیں ہے؟ جی آپ کا نہیں ہے اعتراض؟ بالکل ان ہاں کا تو ہے، ہمارا ہے، سب کا ہے. تو وہی پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. بولو میرا نہیں ہے، ہمارے کابر کا ہے. نیا تو پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ جی کہنے کا جی 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 مطلب. جی جی تو حضرت اس پر تو جواب دیا گیا ہے مدلل اور آپ کے. تو اچھا، آپ کا کیا اعتراض ہے حضرت اس پر؟ میرا اعتراض صرف اتنا ہے جی کہ یہ جو عبارت ہے اس کو جو آپ کے ہی مولانا جو رسالہ چاند پوری ہے اس میں اور الشہاب الثاقب وغیرہ میں جو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ خود ان کو بتا دی ہے. اور تغییر العنوان کر کے جو انہوں نے خود کتاب لکھی، اگر آپ کہہ رہے ہو کہ اس پر جواب دیا جا چکا ہے تو جی پھر اس کا عنوان بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور جی 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 المحنت میں اصل عبارت کو تبدیل کر کے فتویٰ منگوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ لوگ صحیح تھے، یہ عبارت صحیح تھی، تو نہ تغییر العنوان لکھ کر کے اس کا عنوان بدلا جاتا، نہ ہی الشہاب الثاقب وغیرہ میں ایسا اور مثل کر کے اتنا اور مثل کی تشریح پیش کی جاتی اور خود ان کو مطلب ان پر الزام عائد ہوتا، اور نہ ہی المحنت میں اس اصل عبارت کو بدل کر کے فتویٰ پوچھا جاتا اگر صحیح ہوتی عبارت تو. اچھا جی اگر آپ کہہ رہے جواب دے دیا گیا تو جی لائیے جواب پیش کیجیے. ہم خود آپ کے مولویوں کی زبان سے ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ انہوں نے خود کفر مانا اس کو. جی 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 برابر، ٹھیک ہے. کیونکہ دونوں رسالوں دونوں کی کمپیئر کی جاتی ہے، جی تو ایک سے تو کفر ثابت آتا ہے، اس کو مانو تو اس سے کفر ثابت ہوتا ہے، اس سے جی کفریہ عبارت ثابت ہوتی ہے، اور دوسرے کو مانو تو پھر ایک پہلے والی عبارت کفریہ ثابت ہوتی ہے. جی 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 تو جی فرمائیے. ٹھیک حضرت ایک کام کریں گے، جب میں بولوں نا آپ بالکل نہ بولیں، اور جب جی آپ جی بولیں گے تو میں بالکل نہیں بولوں. جیسے ابھی میں خاموش رہا، جی ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بولیے. ہاں تو پہلی بات تو یہ حضرت، حسام الحرمین میں ہی گستاخی ہے، حسام الحرمین میں ہی گستاخی ہے. جو آپ حفظ الایمان کی عبارت پر جس طرح آپ یہ کر رہے ہیں، اس سے خطرناک جملہ جو ہے حفظ الایمان کی عبارت پر ہے. حفظ الایمان میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے دیکھیں ایک بات لکھی. اعلیٰ حضرت نہیں حفظ الایمان نہیں، یہ حسام میں بتا رہا ہوں، رکیں آپ کو حوالہ دے دیا میں سب سے اوپر. حسام الحرمین کے اندر، حسام الحرمین میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے گستاخی کیا کی ہے دیکھیں کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو ہر بچے ہر پاگل کو. جیسا اور ایسا تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. اور حفظ الایمان حضرت میرے بیچ میں وہ نہیں بولیں گے آپ. وہی تو بولا میں کہ آپ بول دیجیے، میں بولتا ہوں. ہاں تو یہ جیسا اور ایسا جو ہے یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے حفظ الایمان میں ہی کہا ہے، اور حفظ الایمان میں جیسا نہیں ہے. جہاں جیسا اور ایسا ہو وہ گستاخی نہیں ہو، اور جہاں صرف ایسا ہو گستاخی ہو جائے، یہ تو پھر انصاف کی بات نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، یہ عبد الباری فرنگی محلی صاحب آپ کے اعلیٰ حضرت کے دوست، آپ کے اعلیٰ حضرت کے دوست کے سامنے آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو ہے عبد الباری فرنگی محلی ان کو حفظ الایمان کی عبارت پیش کی، تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا اس میں تو کوئی گستاخی نہیں ہے. اور یہ بات کہاں لکھا؟ انوار مظہریہ کے اندر، مفتی شاہ محمد مظہر اللہ صاحب نقش بند مجددی. تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں کفر نظر نہیں آتا. تو آپ کے اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے، اور یہاں تک لے کر صرف خاموش نہیں ہوئے بلکہ دوستی اور محبت برقرار رکھی. آپ کے اعلیٰ حضرت اپنے دوست کے ساتھ، وہ دوست جو حفظ الایمان کی عبارت کو کفریہ نہیں مان رہے ہیں، جبکہ تمہید ایمان حسام الحرمین میں آپ کو پتہ ہے لکھا ہے کہ جو ان سے دوستی کرے وہ بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح ان کا کافر کافر ہے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے
عبد الباری فرنگی محل دوستی رکھی حفظ الایمان کی عبارت کفریہ نہ مان کر، اس کے باوجود بھی، تو بتائیں اور کتنے سال تک دوستی برقرار رکھی؟ 1912 سے لے کر کے 1920 تک، یہ دیکھیں یہ دوستی برقرار رکھی۔ تو 8 سال تک آپ کے اعلیٰ حضرت کفر کی حالت میں رہے، زندگی بسر کیے، تو اس کفر سے توبہ تو ثابت کرنی چاہیے تھا، توبہ نہیں کی اس کفر سے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے، آپ کی کتاب میں نے بھیجا ہے یہ تنویر الابصار بنور نبی المختار، اس میں لکھا ہے صفحہ 7 پر کہ اپنے اپنے عقیدے کی تشریح کا حق متعلقہ فریق کو ہوتا ہے، دوسرا فریق ان کے متعلق قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ حضرت تھانوی کی عبارت حفظ الایمان ہے، حضرت تھانوی کو ہی حق ہے کہ وہ اپنی عبارت کی تشریح کرے، نہ کسی اور کو، نہ دیوبند اکابر نہ بریلوی اکابر۔ یہ آپ کی کتاب، ہماری کتاب پیش نہیں کر رہا ہوں میں، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ تنویر الابصار بنور نبی المختار، آپ کے پرسنل میں بھیج دیا، دیکھیں تمام حوالے میں نے آپ کے پرسنل میں بھیج دیے ہیں، بھیج کے میں بات کر رہا ہوں جی۔ کس نے لکھی کتاب؟ یہ اشرف سیالوی صاحب نے لکھا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے عالم ہیں؟ اشرف سیالوی آپ کے عالم ہیں، اشرف سیالوی صاحب کے ساتھ، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جی جی جی، آپ جس بول لیجیے پھر میں بولتا ہوں۔ اشرف سیالوی صاحب کے ساتھ اور ہمارے مناظر کے ساتھ وہ مناظرہ ہوا تھا، اور کتاب انہوں نے لکھی ہے مناظرہ جنگ، ٹھیک ہے، مناظرہ جنگ انہوں نے لکھا ہے اشرف سیالوی صاحب۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ تشریح کا حق کس کو ہے؟ جو مصنف ہے اسی کو حق ہے، نہ دیوبندی کسی اور اکابر کو، نہ کسی بریلوی کو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ الایمان کے اندر بسط البنان لکھ کر کے اس میں واضح کر دیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر تو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد جیسا دن گزرتا گیا طوفان بدتمیزی قائم کرتے گئے آپ کے لوگ، اپنے تمام علماء کے اصول اور ضوابط اور قانون اور فتوے کو بالائے طاق رکھ، تعویلات کو بالائے طاق رکھ کر کے ایک تکفیری مشین کا ایک کو عروج تک پہنچانا شروع کر دیا۔ تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ تو میں نے 3 حوالے آپ کو دیے ہیں، یہ تینوں کا آپ جواب دیں مجھے، پھر آگے دوسرا حوالہ دوں گا انشاءاللہ۔ اب میری بات سنیے، جی ہو گئی آپ کی بات؟ جی جی جی۔ سب سے پہلے تو آپ نے مجھ سے میرے اعتراضات پوچھے، ہوں میں نے جن باتوں پر اعتراض کیا اس پر ایک جواب آپ نے نہیں دیا، اور ساری باتیں آپ اپنی شروع کر دی اور مجھ پر اعتراض الٹا کرنے لگے آپ۔ حالانکہ اصول یہ کہتا ہے کہ آپ کو پہلے میری باتوں کا جواب دینا تھا، اس کے بعد آپ اپنی باتوں کو قائم کرتے ہیں، آپ اپنے اعتراضات کو قائم کرتے ہیں، لیکن آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ کہا تھا شہاب الکاتب اور رسالہ شان پوری وغیرہ میں جو آپ کے ہی علماء نے اس عبارت کی تشریح کی ہے، برابر، تو اس میں خود کفر لازم آتا ہے۔ ایک عبارت کو مانو تو دوسرے سے کفر لازم آتا ہے، دوسرے کو مانو تو پہلے سے کفر لازم آتا ہے، برابر۔ یہ تو ہماری بات نہیں ہے، یہ آپ ہی کے گھر کی بات ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ المحنث میں اصل عبارت کو کیوں بدل کر پیش کیا گیا؟ اگر وہ عبارت بالکل صحیح اور درست ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، برابر، تو پھر بدلنے کی حاجت کیوں تھی؟ کیوں بدل کر کے فتویٰ پوچھا گیا، برابر، یا علماء حرمین شریفین کی تصدیقات حاصل کی گئی؟ اصلی عبارت کیوں وہاں نقل نہیں کی گئی؟ کیونکہ وہ حسام الحرمین کے رد میں لکھی گئی۔ تو لازم تو یہ تھا کہ حسام الحرمین کے رد میں اگر لکھی گئی ہے تو وہی عبارتوں کو برقرار رکھا جاتا، اور حضور اعلیٰ حضرت پر جو آپ اعتراض کر رہے ہو کہ گستاخی اس میں موجود ہے، تو آپ کے کس اکابر نے ان پر گستاخی کا فتویٰ دیا، کفر کا فتویٰ دیا، بتائیے آپ مجھے۔ اور کیوں پھر المحنث میں اس گستاخی کو بھی نقل کر کے اس کے حوالے سے فتویٰ نہیں پوچھا گیا، یا کسی اور کتاب کو الگ سے لکھ کر کے اس کے ان گستاخیوں کو وہاں ذکر کروا کر فتویٰ نہیں پوچھا گیا؟ بلکہ اب کے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم بریلویوں کے پیچھے نماز کو درست سمجھتے ہیں، برابر۔ تو اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف آپ کا اختراع ہے، اور رہی یہ بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی، پہلے تو میں نے اپنے اعتراضات ابھی بھی آپ پر باقی ہیں، ادھار ہیں، وہ آپ کو دینے پڑے گا، برابر۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ نے کہا کہ حسام الحرمین میں خود آپ کے اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی، معاذ اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ان کے قول کی تصریح بیان کی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے بات لکھی ہے جو کہ ان کی عبارت سے صراحت سے ثابت ہو رہا ہے، نہ کہ انہوں نے اپنی بات وہاں پر لکھی، برابر۔ اور پھر نیچے پوری عبارت نقل بھی کی، اور صاف طور پر اس عبارت سے صراحت سے وہی بات ثابت ہو رہی ہے جیسا کہ اوپر حضور اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ آپ لفظ جیسا وغیرہ کو لا رہے ہیں، برابر، تو آپ نیچے نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی لفظ ایسا یہ سب ذکر کیا گیا ہے۔
खाली लफ्ज़ जैसा को आपने बढ़ा दिया हुजूर आला हजरत ने, तो उससे कोई फर्क उस इबारत असली इबारत में नहीं आता है कि जैसा बढ़ा देने से गुस्ताखी हो जाती है और जैसा को निकाल देने से गुस्ताखी से पाक और साफ हो जाती है। जब हुजूर आला हजरत की इबारत को आप गुस्ताखी वाली मानते हैं तो आपको तो बदर्जे औला अपने आलिम की इबारत को गुस्ताखी वाली माननी पड़ेगी, क्योंकि ये तो उसकी सराहत बयान की है, ना कि खुद उन्होंने लिखी। आपके आलिम ने तो खुद वो लिखी है। एक तरफ तो आप गुस्ताखी मानने के लिए तैयार है, लेकिन अपने मौलवी की बात आई तो आप गुस्ताखी ही नहीं मानते हैं। एक इसका जवाब ये हुआ। फिर उसके अलावा आपने कहा, ये तो उसामुल हरमैन का एक हवाला दिए हैं, तनवीरुल अबसार और तनवीरुल अबसार बिनूरी नबील मुख्तार, ये जो किताब है अशरफ सियालवी साहब की, उसके हवाले से क्या आपने बताया कि मैंने कहा अपने अपने अकीदे की तशरीह का हक मुतअल्लिका फरीक को होता है, दूसरा फरीक उनके मुताल्लिक कतान ये नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा अकीदा है। एक मिनट, और ये अम्र तुमसे साबित करना है, लिहाजा तीनों मौजूआत में अपना नजरिया की तशरीह करने का हक सिर्फ हमें। अब मुझे एक चीज बताइए आप, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सरीह अल्फाज में ताबील और तशरीह का हक क्या फरीक को हासिल होता है? जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी ने लफ्ज़ तलाक कहा तो लफ्ज़ तलाक ये सरीह लफ्ज़ है, अब ये सराहत के साथ जब बोल दिया गया तो क्या उसमें फाइल को कोई ताबील करने की या तशरीह करने की गुंजाइश बाकी रहेगी या नहीं रहेगी? और अगर आप कहते हैं कि वो बात अलग है, ये बात अलग है, तो मुझे आपके ही किताब का हवाला देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट उसका भेज रहा हूँ। फतावा रशीदिया में एक सवाल पूछा गया है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फितनाए अरब कहता है या फिर सनम वगैरह कहता है, उसकी मुराद वो ना हो तो हुक्म क्या है? तो आपके मौलाना ने खुद, रशीद अहमद गंगोही ने खुद उसको कुफ्र बयान किया और ये कहा कि अगरचे उसकी मुराद ये नहीं है, लेकिन ये जो जुमला है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने वाला जुमला है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिकाफिरीना अज़ाबुन अलीम। ये आयत को जिक्र किया उन्होंने दलील के तौर पर, और हुक्म कुफ्र उन्होंने खुद लगाया। उस काइल की कोई मुराद नहीं पूछी गई, ना उससे उसकी तशरीह पूछी गई, बल्कि ये कहा और उन्होंने अगरचे उसकी मुराद ये ना हो, लेकिन ज़ाहिरी जुमले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनकीस हो रही है और इससे आपकी ज़ात बाला को अज़ियत पहुंचेगी। और मैं इसका हवाला स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा हूँ। तो अब मुझे बताइए, ये तो खुद आपके मौलाना के उससे साबित हो रहा है कि मतलब तशरीह वगैरह वहाँ नहीं हो देखी और उसकी मुराद नहीं देखी जाएगी, सही अल्फाज में कोई वहाँ पर ताबीर की गुंजाइश भी नहीं होती। यहाँ जो है उन्होंने सही तौर पर लफ्ज़ ऐसा के साथ लिखा, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ बल्कि आपके मौलाना ने जो दो मैंने आगे किताबों के नाम लिए रिसाला ताजपुरी वगैरह के, उसमें खुद उन्होंने कहा है कि यहाँ मुराद मिस्ल है, इतना नहीं है, और दूसरे ने कहा कि यहाँ मुराद इतना है, मिस्ल नहीं है। अगर इतना मुराद होता या मिस्ल मुराद होता, दोनों का खुलासा एक साथ पेश कर रहा हूँ, तो कुफ्र होता बराबर। तो जब आप ही के मौलाना के नज़दीक ये इबारत कुफरिया है और खुद आपके मौलाना ने उस इबारत को असल को बदल कर रख दिया, या फिर अल मुहन्नद में उसको बदल करके फतवा पूछा गया। उसके अलावा मैं एक और हवाला आपको पेश करता हूँ, इंशाल्लाह भेजूंगा, कि अब मैं बोलूं, अशरफ अली थानवी साहब अब मैं बोलूं को अपना पेशवा और वली अल्लाह का वली समझते थे। जब उनके पास गए और उन्हें पहले से उनके रिसाले ईमान का इल्म हो चुका था, यानी जो उनके जिनको पेशवा मानते थे, जैसे कि उनको पता चला कि अशरफ अली थानवी साहब आए हुए हैं, तो वो फौरन गुस्से में जलाल में आ गए और कहने लगे कि तुमने ऐसा रिसाला लिख दिया कि लोग उससे गुमराह हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मैं इसकी तशरीह के लिए या इसकी तशरीह के लिए मैं एक और रिसाला लिखने वाला हूँ। तो आपने कहा कि उस रिसाले का क्या फायदा जब इतने लोग गुमराह हो चुके, अब तुम्हारे रिसाले को हम क्या करेंगे? इस तरह इतनी नाराजगी का इजहार उन्होंने किया। और फिर उनके बेटे ने खुद ये लिखा कि ये रिसाले में खराबी थी, वालिद गिरामी जान चुके थे, अगर ये रिसाले में खराबी न होती तो अल मुहन्नद में उस इबारत को कायम रखा जाता, बदला न जाता।
حضرت بولوں میں، اب بولوں میں، حضرت بولوں، بہت لمبی بول دی آپ نے، اتنا بول رہے ہیں، کم سے کم 2 منٹ بولیں تاکہ آپ کے سوالات مجھے یاد رہے۔ حضرت سنیں نا، اتنی بار لمبی بول رہے ہیں آپ، کوئی بات اگر چھوٹ جائے آپ بولیں گے میرا جواب نہیں دیا، تو 2 منٹ ایک کام کریں نا، آپ کا نام کیا ہے؟ مزمل مزمل صاحب 2 منٹ طے کر لیں تاکہ آپ کے تمام سوالات مجھے یاد رہے، پھر بعد میں بولنا مت کہ آپ نے یہ سوال کا جواب نہیں دیا مجھے۔ میں پہلے میں نے اتنی لمبی بات ہی نہیں کی تھی۔ نہیں، خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی سوال میرا جواب رہ جائے بعد میں مجھے یاد کر لینا، بعد میں مجھے، ارے حضرت خاموش رہے نا آپ، اب مجھے اب خاموش، بالکل خاموش ہو جائے نا آپ۔ میری بات تو سنیے آپ، میں کچھ نہیں بول رہا ہوں بیچ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی جوابات دے دیجیے، اس کے بعد 2 منٹ طے کر لیں گے۔ ہاں یہ کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، تو سب سے پہلی بات ہے حسام الحرمین سے، جو آپ نے جب حفظ الایمان کی بات آپ نے کہا، بہت بہتان طرح سے آپ نے کی میرے اوپر بہتان لگایا کہ آپ پہ گستاخی تو مان رہے ہیں لیکن اعلیٰ تو گستاخ کہہ رہے ہیں۔ بھائی ہمارے اکابر کے دفاع میں میں آیا ہوں، تو جو دفاع میں آتا ہے آپ اکابر کو گستاخ کہتا ہے کیا؟ آپ کی اتنی سمجھداری نہیں ہے؟ زبردستی، جب آپ کے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے تو زبردستی میرے طرف منسوب کر رہے ہیں، آپ گستاخی تو مان رہے ہیں؟ ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ نے ایک بات ہی کہی، حسام الحرمین میں آپ کے اعلیٰ نے تصریح کی ہے، اور تصریح کرنے کے وقت اس نے ایسا جیسا لگا دیا ہے، تو آپ اس کا جواب دیں گے مجھے، کیا آپ کے اعلیٰ کو حق ہے کسی کی عبارت کو توڑ موڑ کر، اضافہ کر کے، کمی بیشی کر کے اور غلط تصریح کر کے جو کسی کو فتویٰ لگائے، یا آپ کے اعلیٰ کو جھوٹ بولنے کا حق ہے؟ آپ نے کہا تصریح میں جھوٹ بولا انہوں نے، جیسا جملہ وہاں پہ نہیں ہے حفظ الایمان کے اندر، یہ تو اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جملہ بڑھایا ہے۔ آپ نے کہا کہ تصریح کیے، آپ بھی جواب دیں گے کیا آپ کے اعلیٰ حضرت کو کسی کی عبارت پر بڑھانے گھٹانے کے یا جھوٹ بولنے یا مکر کرنے کا حق ہے؟ جواب دیں گے اس کا۔ دوسری بات، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے، تنویر الابصار بین النبیر المختار، اس میں جو لکھا ہے اپنے عقیدے کی تصریح کا حق متعلقہ فریق کو ہے، نہ دیوبند اکابر کو ہے نہ بریلوی اکابر کو ہے۔ جس نے کتاب لکھی ہے حضرت مجدد دین و ملت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو حق ہے آپ کی کتاب کے اصول سے۔ اگر آپ کہیں گے کہ معتبر نہیں ہے، میں حوالہ دوں گا آپ کو، معتبر ثابت کروں گا آپ کے گھر سے کہ اشرف سیال بھی آپ کے ہاں معتبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کسی اور کی عبارت پیش نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، ابھی تک آپ نے کوئی حوالہ نہیں بھیجا ہے، اس لیے آپ کی کوئی بھی بات، کوئی بھی جواب غیر معتبر ہوگا جب تک حوالہ نہ دیں آپ، صاف بول رہا ہوں میں۔ دوسری بات، اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عبد الباری فرنگی محلی نے آپ کے اعلیٰ حضرت کے سامنے اس کے منہ پہ ایک کہہ دیا تھا کہ حفظ الایمان کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں ہے، انہوں نے مثال دینے کی کوشش کی، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا عبد الباری فرنگی محلی صاحب نے، تو آپ کے اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے، دوستی محبت برقرار رکھی، کتنے سال؟ 8 سال تک۔ اور میں نے اب یہ تمہید ایمان حوالہ دے رہا ہوں، میں ابھی حوالہ کر، تمہید ایمان میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ دیوبندی اکابر سے دوستی کرنا ایسا ہی ہے، ایسی گستاخی جیسے کہ ان کے اکابر نے گستاخی کی، یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ دے کر میں بات کروں گا انشاءاللہ، بغیر حوالہ کے بات نہیں کروں گا آپ کی طرح، اس طرح آپ حوالہ بغیر دیے بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، تمہید ایمان ہے کہ جو ان کا پاس لحاظ رکھے، جو ان کی استادی یا رشتے یا دوستی کا خیال کرے، وہ بھی انہی میں سے ہیں، انہی کی طرح کافر ہیں۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت اسی طرح کافر ہو گئے نا، جس طرح حسام الحرمین نے ہمارے اکابر کو کافر کہا، اسی طرح کافر آپ کے اعلیٰ حضرت ہوئے، 8 سال تک کافر رہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا اس کا جواب دینا، آپ نے جواب نہیں دیا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں بغیر حوالے کے جواب نہیں دیا۔ دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی، تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی، فلاں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے آپ کے وصایت شریف کو بھیجا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے رجوع کرنا یہ عقل مندی کی نشانی ہے، نہ کہ غلطی کی۔ اور میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کیوں یہ کیا ہے۔ یہ وصایت شریف ہے، صفحہ نمبر 24 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے۔ مشائخ کرام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کو، یعنی آپ کے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا، اور اسی عبارت کو یہ دوسری کتاب میں، اسی کتاب میں سے نکال دیا گیا ہے۔ یعنی صحابہ کو آپ کے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کے
صحابہ کی زیارت شوق ختم ہو چکا ہے، صحابہ سے ہی بڑی شان، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری بات، یہ میں اشرف سیالوی کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، یہ عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ، صاحب زادہ غلام نصیر الدین سیالوی، اور یہ حصہ اول صفحہ نمبر 204 میں لکھا ہوا ہے، نیچے ایک دم نیچے دیکھیں، تحذیر الناس کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی، آگے کا حوالہ مانگیں گے میں دے دوں گا انشاءاللہ، شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں۔ آپ کے یہاں اور بھی حوالے ہیں اشرف سیالوی کے متعلق، اگر اب بھی اس کتاب پر آپ کو اعتماد نہیں ہے دوسرا حوالہ دوں گا میں۔ تو پہلی بات تو میں نے یہ کہا کہ جس کی عبارت ہے اسی کو یہ حق ہے کہ وہ تشریح کرے، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ تیسری بات میں نے کہی ہے آپ کے اعلیٰ جو کیا حق ہے کہ جھوٹ بولے کسی عبارت پر، اور آپ کے اعلیٰ کی دوستی برقرار رکھی، اسی طرح کافر ہوئے تمہید ایمان کا حوالہ میں نے بھی جس طرح ہمارا کابر و کافر کہا ہے، اس کا جواب دیں، پھر 2 منٹ طے کریں۔ اور وہ حوالہ بھی میں نے دے دیا ہے کہ 10 سال تک آپ کے اعلیٰ حضرت کافر رہے، اپنے کفر توبہ کیے بغیر دنیا چلے گئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت عبد الباری فرنگی محلی کی اس بات پر خاموش دوستی برقرار رکھی جو کفر کی حالت میں رہے، کیونکہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، تو آپ کے اعلیٰ دوستوں سے وہ کافر ہو گئے تھے، دیکھ کافر سے دوستی رکھی انہوں نے، خود کافر ہو گئے اور اسے توبہ کیا کہ اسی حالت میں چلے گئے۔ یہ تمام سوال کا جواب دینا آپ مجھے، چلیں آپ 2 منٹ طے کر لیں۔ حضرت مولانا فیضان صاحب آپ ذرا وقت دیکھنا، آپ جب ان کا 2 منٹ ہو جائے مجھے ان کو خاموش کرنا، میرا 2 منٹ ہو جائے مجھے خاموش کرنا۔ جی اب بولوں میں؟ جی آپ بولیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پھر حسام الحرمین شریف کی عبارت کو اٹھایا اور کہا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے جیسا لفظ بڑھائے اس وجہ سے وہ گستاخ ہو گئے۔ آپ مجھ پر گستاخی کا الزام تھوپ رہے ہیں کہ میں اپنے عالم کو گستاخ مانوں، تو میں اتنا کہوں گا کہ آپ نے لفظ جیسا بڑھانے کی وجہ سے حضور اعلیٰ حضرت کو گستاخ مان لیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ کے عالم کو تو بدرجہ اولا آپ کو اس لیے ماننا چاہیے کہ وہی عبارت تو انہوں نے بھی نقل کی ہے۔ یہاں تو صرف حضور اعلیٰ حضرت نے اس عبارت کی تصریح بیان کی ہے کہ یہ باتیں جو ہیں اس رسالے میں لکھی ہوئی ہے، نہ کہ خود سے انہوں نے کہا، خود سے انہوں نے نہیں کہا ہے۔ آپ اگر کہتے کہ لفظ جیسا بڑھا دیا، آپ نے لفظ ایسا پہلے تو کہا کہ لفظ ایسا تو موجود ہے، حفظ الایمان کی عبارت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، لفظ ایسا حفظ الایمان کی عبارت میں خود موجود ہے، حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں بڑھایا۔ اور لفظ جیسا کی بات کر رہے تو وہ تصریح پیش کی جا رہی ہے، نہ کہ خود اصلی عبارت پیش کی جا رہی ہے۔ اصلی عبارت نیچے لکھی گئی ہے تو اصلی عبارت کی طرح تصریح نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ علماء حرمین شریفین نے صرف حضور اعلیٰ حضرت کی عبارت کو دیکھ کر کے، بھائی خاموش رہو نا، اس عبارت کو دیکھ کر کے ہی فتویٰ نہیں لگایا ہے۔ وہاں پر مفتی جو ہوتا ہے وہ کس درجے کا ہوتا ہے، کتنی تحقیق ہوتی ہے، اس کے بعد فتویٰ لگایا جاتا ہے، اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اور رہی یہ بات کہ آپ کہہ رہے حوالہ نہیں دے رہے، تو میں آپ کی طرف پہلے سے تیار نہیں بیٹھا تھا مناظرے کے لیے، آپ اچانک سے آئے، وہ ساری چیزیں پہلے سے آپ رٹی رٹائی لائے ہیں اور پہلے سے آپ کے پاس حوالے موجود تھے، وہ دھڑا دھڑ دیتے جا رہے ہیں۔ میں یہاں اچانک سے انہوں نے بات کروائی، اس لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی باتوں کے حوالے میں نے دینے کو کہا ہے وہ ساری باتوں کا حوالہ میں خود دوں گا، اور آپ کے مولوی کی زبان سے کتابوں سے خود یہ ثابت کروں گا۔ رکے حضرت میں بات یہ کہوں گا کہ حضرت پہلی کال آپ کی آئی ہے مزمل صاحب، پہلی میں نے نہیں کی۔ وہ میں خاموش رہیں۔ فیضان صاحب آپ بالکل نہ بولیں، میں جواب دوں گا انشاءاللہ، آپ بالکل خاموش رہیں، بالکل نہ بولیں، اور جو بھی بول رہے ہیں اس کا جواب میں دوں گا انشاءاللہ، اور بہترین عمدہ طریقے پہ دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ میں ذرا حوالہ نکال لوں، اور بول رہے ہیں کہ آپ حوالے تیار رکھ کے فربٹ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں وہ، بلکہ آپ نے تو حسام یہ حفظ الایمان کی عبارت اعتراض کرتے ہیں، اسی پر آپ نے دعویٰ کیا تھا، آپ اپنے برسوں سے دیکھا، آپ نے کہا نا کہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، تو آپ کی کچھ تیاری نہیں ہے برسوں سے، نہ کہ میں نے لیا ہے، تو تیاری تو آپ کی مکمل ہونی چاہیے۔ دوسری بات، آپ نے ایک بات کہی ہے کہ زبردستی آپ گستاخی کا کر رہے ہیں، آپ کے یہاں گستاخی، اپنے جو اصل مدعا ہے اس پر حوالہ آپ نے نہیں دیا، اس نے جواب نہیں دیا، آپ کو 2 منٹ میں جواب دینا چاہیے تھا کہ تنویر الابصار کے متعلق اور عبد الباری فرنگی متعلق یہ 2 سوال قائم رہا آپ کے اوپر۔ دوسری بات، آپ کے اعلیٰ حضرت نے ایسا جیسا دونوں بڑھایا ہے، تصریح ہے، مجھے جواب دینا آپ
کہ تصریح کرتے ہوئے کیا دروغ گوئی اور جھوٹ بولنے کا حق کسی کو ہے؟ جو جیسا جملہ لگایا ہے، جیسا کیوں لگایا؟ یہاں جھوٹ نہیں ہے، وہ جملہ وہاں پہ نہیں ہے، تصریح کرنے میں گستاخی کریں گے ہیں؟ جس طرح آپ کے اعلیٰ حضرت نے تصریح کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا خیال نماز میں لانا رنڈی فاحشہ عورتوں سے زنا کرنے سے ہی بدتر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ تصریح کیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے، جبکہ ہمارا قابر میں یہ کتاب میں ایسے ہی ہے ہی نہیں. تو آپ نے حسام الحرم کی بات کہی ہے. دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کے علماء کے نزدیک حسام الحرمین کی کیا حقیقت ہے، دیکھیں جس پر آپ آج کے 2 منٹ ہو گئے، ہو گئے 2 منٹ ابھی 10-20 سیکنڈ بعد. نہیں یار، ہو گئی نا، 10 سے شروع ہوا 12 پہ ختم. میرا بھی اسی طرح آپ نے کیا. چلیے ٹھیک آپ سیکنڈ دیکھیں، سیکنڈ دیکھیں بھائی. ہو گئی. چلو ٹھیک ہے، سیکنڈ دیکھیں آپ. میں یہاں پہ چلے بولیں، جواب دیں. عبد الباری فرنگی محلی کا جواب دیں اور وہ اس کا تنویر الابصار کا جواب دیں آپ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو اشرف علی سیاحی صاحب کی جو کتابوں کا بھیج رہے ہیں، تو پہلے تو میں ان کو نہ جانتا ہوں، نہ میں نے کبھی ان کے بارے میں سنا کہ یہ ہمارے معتبر علماء میں سے ہو. تو پہلے تو آپ ثابت کریں، آپ جو بھی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بالکل ایک دم نامعلوم کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ کے عالم نے کہا، آپ کے عالم نے کہا. تو یہ ہمارے نزدیک معتبر بھی ہونا چاہیے. ہمارے کسی بڑے عالم نے کہا ہو کہ واقعی یہ معتبر عالم ہے، یا ان کا ذکر کیا ہو خیر کے ساتھ، جو بھی ہو. اس طرح آپ اچھی کتاب سے اور واقعی جو نامعلوم کتاب سے یہ ساری چیزیں قبول نہیں کی جائے گی. اور جو میں نے حوالے میں وہ کہا ہے وہ سب آپ کی معتبر کتابیں ہیں، آپ کے اکابر ان کو مانتے ہیں، اور خود انہوں نے اشرف علی تھانوی کے دفاع میں اپنی کتابیں لکھی ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے جیسا اور ایسا پڑھا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آپ کی مکاری اور عیاری ہے کہ آپ دونوں لفظ بڑھانے کی نسبت حضور اعلیٰ حضرت کی طرف کر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ جھوٹے ہیں اپنے مولویوں کی طرح، کیونکہ صرف لفظ جیسا اس میں تصریح میں وہاں پر لایا گیا، نہ کہ عبارت نقل کرنے میں بڑھایا گیا ہے. تو آپ اس لیے جھوٹے ٹھہرے کہ عبارت میں وہ چیز بڑھائی نہیں گئی ہے، عبارت تو ہو بہو نقل کی گئی ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت نے جو وہاں اوپر تصریح بیان کی ہے اس کو عبارت کہہ کر بیان ہی نہیں کیا ہے. تو یہ پھر کس طرح حضور اعلیٰ حضرت نے بڑھائی ان کی بات کو؟ ان کی بات کو بڑھانا اس وقت کہا جاتا جبکہ عبارت میں وہ جیسا اور ایسا جیسا بڑھا دیا جاتا. ایسا تو خود عبارت میں موجود ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایسا عبارت میں نہیں ہے. بتا دیجیے حفظ الایمان کی عبارت، یا خود اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. تو بار بار اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل عبارت میں حضور اعلیٰ حضرت نے لفظ جیسا نہیں بڑھایا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے بڑھایا. تصریح بیان کرتے ہوئے جو خلاصہ نکل رہا تھا وہ وہاں پر لکھا گیا، اور وہ خود خلاصہ اسی سے ظاہر ہے، اس میں کوئی الگ سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں، خود آپ کے مولویوں نے قبول کیا. اور میں نے جو 2 کتابوں کا کہا وہ پہلے آپ بتائیے مجھے کہ وہ 2 کتابیں جو عبد الباری کے حوالے سے. دیکھو سامعین، آپ نے دیکھ لیا، یہ بریلوی مولوی مزمل رضا صاحب نے، مرکزی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا ہے، تنویر الابصار کا جواب نہیں دیا ہے، اور ان کے اعلیٰ حضرت 8 سال تک کافر رہے، بغیر توبہ کی دنیا سے گئے، اس کا جواب نہیں دے رہا ہے. یعنی کفر مان رہے ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کی، اپنے اعلیٰ حضرت کے کفر کو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں. تیسرا حوالہ میں نے دیا تھا کہ وصایا شریف کا، کہ ان کے اعلیٰ حضرت دیکھ کر کے صحابہ کرام کی زیارت کا شوق ختم ہو جاتا تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. جن صحابہ کے دیکھنے پر، زیارت کرنے پر ایمان کی حالت میں تابعین کہلائے، ان تابعین کو دیکھنے پر تبع تابعین کہلائے، جن کا بلند مقام ہے. ان کے اعلیٰ حضرت تابعین تک، تبع تابعین تک نہیں پہنچ سکتے. ان کے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زیارت کا شوق ختم ہو جاتا. استغفر اللہ معاذ اللہ. جواب نہیں دے رہے ہیں. اور یہ عبارت آج کے اس وصایا شریف میں نہیں ہے. کہا تھا نا آپ نے کہ پھر تبدیل کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر یہ گستاخی نہیں ہے تو آپ کے اعلیٰ حضرت کے مسلک والے کے، ان کے علماء کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تبدیل نہیں کیا ہے یہ عبارت بتائیں مجھے آپ، ورنہ آپ رجوع کریں کہ تبدیل کرنے سے کوئی جملہ تبدیل کرنے سے گستاخی ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ میں ثابت کر دیا ہوں آپ کو. دوبارہ زبان نہیں کھولنا آپ کی تبدیل کیوں کیا. دوسری بات، آپ بغیر حوالے کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک آپ کا ایک حوالہ نہیں آیا ہے. سامعین آپ سنیں، ایک حوالہ نہیں آ رہا ہے ان کا. ٹھیک ہے. دوسری بات، میں نے ہو گیا ہاں سامعین، میں نے ایک کتاب بھیجی ہے ان کو، یہ حسام الحرمین کے متعلق. تو آپ ایک طرفہ وہ کر رہے ہیں وہاں، میں تو ابھی بولنا شروع کرتا ہوں، میری بات ختم ہو جاتی ہے. ارے بھائی نہیں ہوا یار، آپ ٹائم دیکھیں، لوگ سنیں گے، آپ پر ہنسیں گے، ٹائم نہیں ہو. دیکھیں ٹائم، آپ 31 پر ختم ہو گیا، 31 پر ختم. میرا 20 سیکنڈ باقی تھا، 25 سیکنڈ آپ چلانا شروع کر دیے. آپ سیکنڈ بھی دیکھیں نا،
یہ ضیاء پاسی ضیاء کاری مفتی ظہور احمد جلالی صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے کہا آپ کے علماء کا بڑا طبقہ تو سنی اجتماع میں شامل ہوتے ہیں، اب مسلک رضا والے، انہوں نے حسام الحرمین کا رد کر دیا ہے. جی بولا. آپ جتنی کتابوں کے حوالے دے رہے اور کہہ رہے جواب نہیں دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے معتبر علماء ہے ہی نہیں. زبردستی کسی کی بھی کتابوں کو اٹھا کر کے، اور آپ لوگوں کے پہلے سے ہی یہ سیوا رہا ہے کہ ہمارے علماء کے نام سے کتابوں کو گڑھ لیتے ہیں، یا آدھی ادھوری عبارتوں کو جیسے تیسے توڑ مڑوڑ کر لکھ لیتے ہیں. جیسے المعند میں خود کی عبارتوں کو بھی آپ لوگوں نے لکھا ہے، اسی طرح لکھ کر کے کوئی کتاب چھاپ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو یہاں پر مطلب وہ خود ان کے مولوی سے ثابت کر دیا، کیا اعلیٰ حضرت خود کہہ دے کہ ہمارے علماء بری ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح کی بکواس کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. آپ معتبر کتابوں سے اور حوالہ دے رہا ہو تو کیا خاص حوالہ دے رہے آپ؟ کسی کی بھی کتاب کو اٹھا کر کے بھیج دیں گے تو حوالہ مانا جائے گا. کسی معتبر عالم کی کتاب کو آپ نے ابھی تک بھیجا نہیں ہے جو ہمارے نزدیک معتبر ہو یا مشہور و معروف ہو. ایک بھی عالم ایسا نہیں نظر آیا، اور کہہ رہے کہ حوالہ نہیں دے رہے ایک بھی. اور میں نے اعلیٰ حضرت کو کافر مان لیا. معاذ اللہ، یہ اتنا جھوٹ بولنا ہے اپنے اکابروں کی طرح، اتنا جھوٹ مت بولو. آپ لوگوں کا شیوا رہا ہے، آپ نے تو معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہہ دیا فتاوی رشیدیہ میں، برابر کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ آپ کی معاذ اللہ کیسی لعنت آپ لوگوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا لکھا. تو آپ لوگ تو بدرجہ اولا اور آپ کے اکابر تو بدرجہ اولا ہو گئے ہی، برابر. تو آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے حضور اعلیٰ حضرت کو کافر مان لیا. معاذ اللہ رب العالمین. میں نے صاف طور پر بیان کیا کہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جو وہاں پر وہ حسام الحرمین کی بات پر اور فرنگی عبد الباری فرنگی محلی کا جو آپ نے حوالہ پیش کیا، وہ مجھے بتائیے معتبر کتاب سے. آپ کوئی بھی کتاب کا حوالہ بھیجیں گے تھوڑی مان لیا جائے گا. کئی کتابیں آپ کے علماء نے گڑھی ہیں ہمارے نام سے، اور خود حضور اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں ان کا رد کیا. کس کا؟ مولانا عبد الباری کا. یہ رسالے کا نام میں بتاتا ہوں، ابانۃ ٹائم آؤٹ ہو گیا، آپ کا ٹائم آؤٹ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں یہ بیچارے کتنے بے بس ہیں، گستاخ مان لیا، دفاع کر نہیں پا رہے ہیں اور بول رہے ہیں زبردستی الزام دے رہا ہے جس طرح ان کے اکابر نے الزام دیا ہے. سامعین آپ نے سنا ہوگا انہوں نے ابھی تک اس کا خلاصہ نہیں کیا ہے اور غیر معتبر. آپ مزمل صاحب معتبر اس کی کیا دلیل ہے اپنی بریلویت میں؟ عبد الباری فرنگی محلے کے متعلق میں نے حوالہ دوسرا دیا ہے، تحقیقات. یہ شریف الحق امجدی صاحب ہیں، یہ عبد الباری فرنگی کے متعلق شریف الحق امجدی صاحب ہیں. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ آپ نے کہا آج تک جو ہے آپ ابھی تک جو ہے حوالہ آپ غیر معتبر دے رہے ہیں. حسام الحرم کا حوالہ دے بھی غیر معتبر. یہ میں نے یہ سوانح اعلیٰ حضرت دیا وہ بھی غیر معتبر آپ کے نزدیک، اس کا جواب دینے سے آپ قاصر اور بے بس لاچار ہیں. تحقیقات محمد شریف الحق امجدی کی کتاب ہے، دیکھ لیں، بھیج دیا میں نے، صفحہ نمبر 50. وہ لکھ رہے ہیں مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو بھی آپ نے اپنی فہرست میں داخل کر لیا ہے، حالانکہ ان کی تکفیر کا کوئی فتویٰ کبھی کسی سنی عالم نے نہیں دیا ہے. جو کتاب میں بھیج رہا ہوں، عبارت پڑھ رہا ہوں، جھوٹا ثابت کر دیں آپ. شریف الحق امجدی آپ کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عبد الباری فرنگی محلی کو کسی نے کافر نہیں کہا. اور اسی کو کون کہہ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ حفظ الایمان کی عبارت کفریہ نہیں ہے، جو آپ کے نزدیک مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب ضیاء پاسی ضیاء کاری کتاب ظہور احمد جلالی کہہ رہے ہیں اب پیر صاحب کی دیکھا دیکھی ہمارے ملک کے اندر ایک پورا طبقہ علماء کا وجود اب میں آ چکا ہے. یہ طبقہ دیگر تمام اعمال و عقائد میں پکا بریلوی ہے اور سنی بریلوی اجتماعات میں شرکت کرتا ہے. اس طبقے کو بھی امام احمد بریلوی کا یہ فتویٰ کفر قبول نہیں ہے، حسام الحرمین قبول نہیں ہے. آپ کے علماء کی بڑی جماعت. ٹھیک ہے، تو آپ کون ہیں؟ حسام الحرمین کو آپ یہ جو ہے اجماع پیش کریں گے، متفقہ کتاب پیش کریں بنا کر پیش کریں گے، اجماعی کتاب بنا کر پیش کریں گے. آپ کو کیا حق ہوتا ہے؟ بڑا طبقہ آپ کا جنہوں نے حسام الحرمین کو لات مار دیا ہے. چلیے ٹائم آؤٹ ہو گیا آپ کا. مجھے ہنسی آ رہی ہے جس طرح بولے. اب وہ کیا بتاؤں میں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل بات کو چھوڑ کر کے جو ادھر ادھر بات کو گھمایا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، اصل بات حفظ الایمان کی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں. حفظ الایمان میں جو معاذ اللہ رب العالمین کی عبارت لکھی گئی، میں عبارت پڑھ کر کے سامعین کو سناتا ہوں کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو جانوروں سے اور پاگلوں سے تشبیہ دی گئی.
अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ये देखिए देवबंदी अकाबिर की हरकतें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो उनका बुग़्ज़ था कि ये लिखता है अशरफ अली थानवी, आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म ग़ैब का हुक्म किया जाना अगर बक़ौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूमे गैबिय्या मुराद है तो इसमें हुजूर की क्या तख़सीस है। ऐसा ऐसा इल्म गैब तो ये हिफ्जुल ईमान की इबारत है। ऐसा कैसा जैसा हुजूर को है, हुजूर ही की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद अम्र बल्कि हर सभी यानी बच्चे, मजनून यानी पागल, बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी हर पागल चौपायों को हासिल है जैसा हुजूर को इल्म हासिल है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तो मैंने एक इबारत बताई, उसके अलावा आपको अगर तमाम इबारतों पर भी बहस करनी, क्योंकि आपके मौलानाओं की तो किताबें गुस्ताखियों से भरी पड़ी, आप इधर उधर से जो बातें और सहाबा किराम की जो बात हुजूर आला हज़रत के हवाले से ला रहे हैं वो मुझे पेश कीजिए उसका हवाला सही तौर पर कि वो जो कहाँ पर निकालो उसका हवाला, इतने सारे हवाले वो निकालो कहाँ पर है, दूसरी किताबों से इधर उधर से उठा करके पेश किए गए तो बताया जो हवाला है वो भाई टाइम आउट आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा शुरू कब हो रहा है ज़रा देखें, 37 मिनट 21 सेकेंड 38 सेकेंड 39 मिनट 28-29 सेकेंड पे ख़त्म करना, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ये जनाब मौलाना बरेलवी मुनाजिर मुज़म्मिल साहब ने, खामोश रहें हज़रत, मेरी बारी, खामोश रहें। इन्होंने हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ी और कहा कितनी बड़ी गुस्ताखी है। ये मैंने इनकी पर्सनल किताब भेज दिया मैंने। सामीन, अभी तक इन्होंने एक हवाला नहीं भेजा है और बोल रहे हैं बरसों से इस पर कुफ्र का फतवा दिया जा रहा है। बेचारे बरसों से मुताला कर रहे हैं लेकिन इतने बेबस लाचार हैं, लकीर के फ़कीर हैं, एक भी दलील इनके पास नहीं है, दिया नहीं। मैंने शुरू में कहा जब भी एक दलील नहीं देंगे आपकी तमाम बातें गैर मोतबर, तमाम बातों का मैंने जवाब दिया है। आपने मुझे इसका जवाब क्यों नहीं दिया? ये आपने अब्दुल बारी फरंगी महल को गैर मोतबर करार दे दिया, मैंने मोतबर साबित किया आपके घर से। आप क्या मोतबर, कैसे मोतबर हैं? सामीन, ये सवानी आला हज़रत मैंने सहाबा को किराम के देखने के इनके आला देखने सहाबा की ज़ियारत का इसका जवाब नहीं दिया इन्होंने हिफ्जुल ईमान के बारे कहा कि तुम घुमा रहे हो। सामीन, आप बताना मैं कहाँ भाग रहा हूँ, वहाँ से कहीं नहीं भागा मैं। ये मैंने एक हवाला इनको दिया। सामीन भाई कोई खामोश रहे, बोले नहीं बीच में। इन्होंने हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ी और कहा गुस्ताखी है। मैंने हवाला भेजा है फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज के नज़र में, और हर टर्न में नए नए हवाले दे रहा हूँ मैं। इन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 198 पर कि ऐसा इल्म, और हिफ्जुल ईमान की इबारत को कोट कर रहे हैं कि ऐसा इल्म जिस पर पागल, दीवाने, बच्चे, जानवर, दरिंदे शरीक हों, उससे आपकी ज़ात अरफा आला है। इस तरह तो ख़ुद मौलाना अशरफ अली का भी ध्यान नहीं गया। बहरे कैफ हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए। मौलाना मुज़म्मिल साहब, ये जो प्रोफेसर डॉक्टर मसूद साहब है ना, इनको तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत के अंदर अब्दुल हकीम शर्फ कादरी साहब ने मोतबर माना है। टाइम आउट। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो हवाले दिए जा रहे हैं किसी मोतबर आलिम के या मोतबर किताब के नहीं दिए जा रहे हैं। जहाँ पर ये सारी बातें बताई जा रही है वो बिल्कुल गैर मारूफ, गैर मशहूर उलमा के और किताबों के दिए जा रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल हरगिज़ इनकी बातों को कबूल नहीं किया जाएगा। ये कहीं से भी उठा करके बातों को पेश कर रहे हैं। और उसके अलावा रही ये बात कि जो मैंने बात की हिफ्जुल ईमान की, तो उस इबारत में लफ्ज़ ऐसा खुद मौजूद है। असल बात उसी पर से चली थी, आप बात इधर उधर घुमा फिरा करके चले जाए तो एक मुनासिब नहीं है। पहले तो आपको लफ्ज़ सामाईन नहीं बोलना चाहिए, आप लफ्ज़ सामाईन बोल रहे हैं। आप मौलाना होकर के इतना तो आपको पता होना चाहिए लफ्ज़ सामाईन होता है असल, तो इतना थोड़ा फर्क करना आप सीखें। खैर, तो ये बात कि आपको किताबों के हवाले पेश कर रहे हैं वो गैर मारूफ और गैर मोतबर उलमा के हवाले पेश कर रहे हैं। आज तक हमने न किसी बड़े की ज़बान से इनकी बातों को सुना, न किसी मारूफ व मशहूर किताब में इनके जिक्र को पढ़ा,
نہ ان کی کتابوں کے ذکر کو وہاں پایا، تو پھر یقیناً یہ غیر معتبر. میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کے کئی عالم ایسے ہیں جو ہمارے نام سے کتابوں کو گڑنے کا کام کرتے ہیں اور ہمارے حواشی وغیرہ کو چرانے کا کام کرتے ہیں. تو اس طرح کی روش آپ لوگوں کی پہلے سے چلی آ رہی ہے، تو اس لیے یہ مانا ہی نہیں جائے گا کہ یہ مشہور اور معتبر کتابیں ہیں. اس لیے آپ صحیح طور پر مشہور کتابوں کے حوالے پیش کریں. اور میں نے جو آپ کے سامنے دو باتیں کی تھیں شہاب الثاقب کے حوالے سے اور رسالہ چاندپوری کے حوالے سے، کہ ان دونوں کی عبارتوں سے ایک کو مانو تو دوسرے سے کفر لازم آتا ہے، دوسری کو مانو تو پہلی سے کفر لازم آتا ہے. اس کا ٹائم آؤٹ ہو گیا آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں، ان کے اتنے سارے علماء کو انہوں نے غیر معتبر قرار دے دیا. کن کو؟ یہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود کو، فاضل بریلوی علماء حجاز کے نظر میں، جنہوں نے کہا حفظ الایمان کی عبارت پر اچھی تعویل کرنی چاہیے. ان کو معتبر مانا ہے تذکرہ اکابر اہل سنت، ان کی کتاب ہے عبدالحکیم سرب قادری نے. اور عبدالحکیم سرب قادری کی تقریر جو ہے سامعین، ان کے اعلیٰ حضرت کے حسام الحرمین میں موجود ہے. بتائیں، ان کی اعلیٰ حضرت کی کڑی تک جن کی کڑی پہنچتی ہے، ان کو یہ مزمل صاحب غیر معتبر قرار دے رہے ہیں. اندازہ لگائیں ان کے ہٹ دھرمی کا. جب ان کے سامنے دلائل آ جاتی ہے، اس طرح لوگ بھاگتے ہیں، اپنے اعلیٰ حضرت کو لات مار دیتے ہیں. میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، ابھی حوالہ دے رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں. حسام الحرمین میں عبدالحکیم سرب قادری کی تقریر موجود ہے. اور عبدالحکیم سرب قادری ان کو پروفیسر مسعود کو معتبر مانا ہے، جنہوں نے حفظ الایمان کی عبارت پر جو ہے اچھی تعویل کرنے کا حکم دیا ہے. یہ دیکھیں میں بھیج رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں میں بھیج رہا ہوں آپ کو. میرے دلائل بھیجنے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے 2 منٹ جلدی پورا ہو جاتا ہے، لیکن آپ دلائل دے نہیں رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں، غیر معتبر قرار دے رہے ہیں آپ کو. جن کی کڑی آپ کے اعلیٰ تک پہنچی ہوئی ہو، ان کو غیر معتبر قرار دے کر کے آپ اپنے اعلیٰ کو لات مار رہے ہیں. کم سے کم اپنی اعلیٰ حضرت کو تو پاس لحاظ کیجئے، جن کی وجہ سے آپ کا مسلک قائم ہے. وہ نہیں تو آپ کا مسلک ختم ہو جائے گا. اور جو مسلک جھوٹ پر اور مکر و فریب سے بنا ہوا ہے، دیکھیں حسام الحرمین، اس میں عبدالحکیم سرب قادری کی تقریر موجود ہے. اور میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے شاید. اس میں جو عبدالحکیم سرب قادری ہے نا، ان کو معتبر مانا ہے. کن کو؟ یہ اس کو پروفیسر مسعود کو. ٹھیک ہے والا. تو میں آپ میں سامعین، انہوں نے ابھی تک میرا جواب نہیں دیا ہے. میں نے سب کا جواب دے دیا ہے، انہوں نے میرا جواب نہیں دیا کہ میں نے کیا دیا ان کو. باری فرنگی محلی اور ضیاء پاسی ضیاء کاری، جو ان کے حسام الحرم کو لات مار رہے ہیں، اور ان کے اعلیٰ جو کافر ثابت ہوئے فرنگی محلی دوستی قرار برقرار رکھ کر کے، تو جواب نہیں دیا. یہ ضیاء پاشی ضیاء کاری کے لکھنے والا جو بندہ ہے وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کے بارے میں نہیں. اور آپ جو بول رہے کہ یہ حضور اعلیٰ حضرت سے کھڑی مل رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، کہاں حوالہ بھیجے ہے آپ نے ابھی تک کے؟ کچھ وہ حوالہ تو آپ نے دیے ہی نہیں ہے. کون سا والا؟ یہ حسام الحرمین، وہ کہے نا آپ نے کہ ان کی کڑی جو ہے حضور اعلیٰ حضرت تک پہنچ رہی ہے، اور انہوں نے حفظ الایمان پر یہ لکھا ہے. ہاں، وہ حسام الحرمین دیا میں نے، جس میں عبدالحکیم سرب قادری کا نام موجود ہے، دیا میں نے. وہ دیکھ لیا آپ نے حسام الحرمین میں دیکھا آپ نے؟ ہاں وہ تو پہنچ گئے نا اب تک. اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کیا بتا رہے ہیں؟ عبدالحکیم سرب قادری صاحب کی تقریر حسام الحرمین میں ہے. اچھا ہاں، یہ کون سی تقریر ہے جو حضور اعلیٰ حضرت نے علماء حرمین شریفین کی حاضری کی تھی وہ والی؟ ارے وہ نہیں بول رہا ہوں، ان کا نام ہے کہ نہیں حسام الحرمین میں؟ حسام الحرمین میں کوئی اپنا نام ڈال دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ معتبر ہو جائے گا، حضور اعلیٰ حضرت تک اس کی کڑی پہنچ جائے گی. ماشاء اللہ. جدید طباعت کے ساتھ جب کتابیں چھپتی ہے تو کوئی بھی اپنی باتوں کو ایڈ کر سکتا ہے اس کے اندر، ایسا اپنی رائے کو ساتھ میں ملا سکتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے وہ وکارسی کے مناظرے میں کیا تھا، وہ فہرست جو شامل کر دی تھی حضور اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کے ساتھ، وہ فہرست زبردستی ثابت کرنے کی کوشش آپ کا طاہر غیابی وغیرہ کر رہا تھا. الحمدللہ اس وقت کیسے منہ کی لات کھائی تھی آپ لوگوں نے، اور اس طریقے سے آپ لوگ وہاں سے ہار کر کے بھاگے تھے. اور کتنے لوگ الحمدللہ وہاں اہل سنت و جماعت میں داخل ہوئے تھے. آج بھی نیٹ پر وہ مناظرہ موجود ہے، اگر نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ لو برابر. تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی ایک کتاب کا ایسا حوالہ دیا گیا تھا جس میں اس وقت چوری پکڑی گئی تھی. آخری جو تیسرا دن تھا، اس میں آخری ریکارڈنگ دیکھ لینا جا کر کے نیٹ پر، یوٹیوب پر جو سامعین ہیں وہ بھی جا کر کے دیکھ لیں. تیسری جو ریکارڈنگ ہے اس میں صاف طور پر چوری پکڑی گئی، چوری کی تھی وہاں پر، کتاب جھوٹی بتائی تھی وہاں پر. ٹائم ہو گیا آپ کا مولانا مزمل صاحب.
آپ تو حسام الحرمین کو لات مار دیا یار. دیکھیں خاموش رہیں. آپ نے کہا تقریر لکھنے سے کیا تقریر، خاموش رہیں آپ نے کہا تقریر لکھ، ارے یار خاموش رہیں. آپ نے کہا تقریر کوئی بھی لکھ دیتا ہے، تقریر لکھ دینے سے کیا وہ معتبر ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھیں میں نے آپ کے الدولۃ المکیہ کا حوالہ دیا ہے، بھیج دیا. آپ ایک بھی حوالہ نہیں دیا ابھی تک. سامعین آپ غور کریں، ابھی تک انہوں نے ایک بھی حوالہ نہیں دیا ہے، اور میں نے بارش کر دیا حوالے کی. اور یہ مناظرہ کریں گے، اور ہمارے اکابر کو کافر ثابت کرنے آئے ہیں، جو اپنے اعلیٰ حضرت کو ہی کافر مسلمان ثابت کر نہیں پائے ابھی تک. اور دوسری بات، ان کے کئی علماء کو انہیں غیر معتبر قرار دے کر کے اپنے اعلیٰ حضرت جنازے ہی نکال دیے انہوں نے. یہ میں نے الدولۃ المکیہ بھیجے سامعین، اگر نہیں پہنچا ہے بتانا مجھے، بولنا کہ نہیں پہنچا ہے. صفحہ نمبر 113 دیکھیں کیا لکھا ہے انہوں نے. فرمایا براہین قاطعہ والا اور اس کے جتنے تائید و تخریج کرنے والے ہیں، بلیقین سب کا وہی حکم ہے جو زندگی کا اور ہمارے سردار شیخ علماء مفتی کرام. یہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ تخریج کرنے والے پر وہی حکم لگے گا جو مصنف پر. کیا توہین الرشید الخلیل کی تخریج میں جو انہیں دونوں پر کیا دیکھیں جتنا ذمہ دار مصنف ہے اتنا ذمہ دار کون ہے؟ تخریج لکھنے والا. دیکھا آپ نے حوالہ میں نے بھیجا ہے، اور حوالہ چاہیے. آپ نے حسام الحرمین میں جن کو آپ کے اعلیٰ حضرت نے معتبر مانا ہے، ان کو ہی جب آپ غیر معتبر قرار دے دیا، آپ کا دھرم باقی رہا. اب جنازے نکال رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ دیوبند کی کرامت ہے. جب بھی آپ نئے نئے انداز سے ہمارے اکابر کافر ثابت کرنے آئے ہیں، ثابت کرنے، الحمدللہ آپ کے ہی حکم کے زد میں آ کر کے آپ کے اعلیٰ حضرت چار افسانے چیت ہو گئے بالکل. دیکھیں میں نے حوالہ دے دیا ہے جن کی تقریر کی ذمہ جو ہے. اور حوالہ دے رہا ہوں، رکیں، اور حوالہ دے رہے ہیں، رکیں. چلیے ہاں بولے. آپ کہہ رہے ہیں تقریر میں جو تقریر کرنے والا ہے اور جو تصنیف کرنے والا ہے، یہ دونوں ایک ہی حکم میں ہیں. تو یہ تقریر جو ہے وہ اسی وقت کی گئی ہو یا خود مصنف نے تقریر کے لیے بھیجا ہو تو اس وقت کا ہے. اور یہاں پر جو یہ آپ بتا رہے ہیں وہ 1395 ہجری کا ہے. کتنا مکر و فریب کر رہے ہیں آپ تقریر بتانے میں. معاذ اللہ، آپ محمد عبد الحکیم شرف قادری کے بغل میں دیکھیں، وہاں جو تقریر انہوں نے لکھی ہے اس کی تاریخ بھی لکھی ہے 1395. کیا حضور اعلیٰ حضرت اس وقت حیات تھے؟ اتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. آپ کی چوری ابھی پکڑی گئی کہ معاذ اللہ تقریر جو ہے وہاں پر بتا رہے ہیں حسام الحرمین کی 1975 عیسوی کی ہے. حضور اعلیٰ حضرت کو تقریباً وصال فرمائے 50 سال ہو چکے تھے. 50 سال بعد کی بات کا کوئی اٹھ کر کے اگر تقریر لکھ دیتا ہے، اس کو حضور اعلیٰ حضرت سے کڑی جوڑنے ہی چلے ہیں آپ لوگ، اور اس کو مطلب حضور اعلیٰ حضرت کے حکم میں بتانے چلے ہیں. یہ دیکھو آپ کی پھر سے میں نے چوری پکڑی، جیسے آپ کے مولوی پہلے سے کرتے آتے ہیں اور جس طرح دوسرے مناظروں میں کیا ہے انہوں نے. اور ایک مرتبہ طاہر گیاوی نے درمیان میں وہ صفحہ ڈال دیا تھا، اور پھر ہمارے جو ایک مناظر تھے انہوں نے اٹھ کر کے اسٹیج سے کتاب چھین کر کے لائے تھے اور صفحہ کو نکال لیا تھا. دیکھو ابھی صاف طور پر یہ جو حوالہ اس مولوی نے بھیجا ہے اسی حوالے میں صاف طور پر لکھا ہے کہ 22 رمضان المبارک 1395 ہجری سن اور 30 ستمبر 1975 عیسوی سن میں یہ تقریر لکھی گئی ہے، جو کہ حضور اعلیٰ حضرت کے 50 سال کے بعد ہے وصال کے. تو کس طریقے سے یہ تقریر معتبر ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کب سے جو حوالے بھیجے جا رہے ہیں اسی طرح غیر معتبر غیر معروف لوگوں سے بھیج کر کے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو تم لوگ. یہی تمہارے اکابر کا کام رہا ہے، اور یہی تمہارے آج کے مولوی طاہر غیاوی وغیرہ کرتے آئے ہیں، اور یہی تم ان کی سنتوں پر عمل کر رہے. ہوا ٹائم ہوا اللہ کا کہ کس طرح بیوقوف بناتے ہو تم اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو. جھوٹ بولتے ہو صاف طور پر، بول رہے حوالہ ٹائم دیکھیں، حوالہ بھیجو، جھوٹوں کا حوالہ بھیج کر کے بیوقوف بنا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اپنے مولوی کے کفر کو اٹھا لو گے؟ ارے نہ کبھی اٹھا تھا، نہ اٹھا ہے ابھی، نہ اٹھا سکو گے کبھی. تمہارے مولویوں کی کتاب بھائی ٹائم ہوا نہیں، ٹائم نہیں ہوا. چاندپوری میں خود انہوں نے کہا جی تو بولے نا ٹائم ہو چکا ہے، ٹائم ہو گیا. سامعین دیکھیں، میں نے حسام الحرمین کے 2 ایڈیشن والی کتاب میں نے ان کو شیئر کیا ہے، بھیجا ہے، اور دونوں میں عبدالحکیم شرف قادری تقریر موجود ہے. یہ کہہ رہے ہیں بعد میں اٹھ کر کوئی اگر تقریر کر دے تو کیا معتبر ہو جائے گا؟ تو یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ذمہ داری کس کی تھی کہ اس تقریر لکھنے والے پر حکم لگائے؟
یہ ذمہ داری میری تھی کہ آپ کی تھی؟ اگر آپ کے نزدیک عبدالحکیم شرف قادری کی تقریر حسام الحرمین میں معتبر نہیں ہے تو 1975 سے لے کر کے آج تک آپ کے علماء مرے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو سانپ سونگھ چکا ہے؟ آج تک انہوں نے فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ کہ آج تک انہوں نے کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی کہ حسام الحرمین میں جن کی اب تقریر موجود ہے حسام عبدالحکیم شرف قادری، وہ غیر معتبر انسان ہے، وہ کتاب معتبر نہیں ہے ہمارے نزدیک؟ یہ آپ کو بولنا چاہیے نا. آپ کے کسی علماء نے اعلان کیا ہو، مجھے حوالہ پیش کریں آپ. اس طرح آپ کی لفاظی جملہ بازی اور جوشیلا اور ہٹ دھرمی یہ غیر معتبر ہے، مقبول مردود ہے آپ کے ہاں. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے کسی علماء نے جو اس کو معتبر غیر معتبر قرار دیا ہو عبدالحکیم شرف قادری کو، جنہوں نے تقریر لکھی ہے 1975 کے اندر. یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، تقریر موجود ہے. یہ وہی عالم معتبر مان رہے ہیں. فاضل بریلوی علماء حجاز کے نظر میں جو مصنف ہے یہ پروفیسر مسعود، ان کو معتبر مان. انہوں نے کہا اشرف علی تھانوی کی عبارت پر اچھی تعویل کرنی چاہیے. جب اتنے سارے علماء کے میں حوالہ دے دیا، سب آپ کے نزدیک غیر معتبر. شریف الحق امجدی آپ کے بڑے معتبر ہیں اپنے مسلک میں، یہ بھی آپ کے نزدیک غیر معتبر. آپ کی کیا اوقات ہے آپ کے مسلک اپنے دھرم میں ہیں؟ آپ غیر معتبر کرنے کے لیے تو معتبر ہیں، لیکن جو آپ کے بڑے مولوی ہیں انہوں نے حق بات کہی دی، وہ آپ کے نزدیک معتبر ہو گئے. ظہور احمد جلالی آپ کے عالم ہیں، آپ غیر معتبر کہہ رہے ہیں. اور عبد الباری فرنگی محلی کے مطالعے میں حوالہ دیا شریف الحق امجدی سے، وہ آپ کے نزدیک غیر معتبر ہیں. اس طرح اپنے اعلیٰ حضرت کفر کو اور اس کے مکر و فریب کو چھپانے کی ناکام کوشش کریں گے آپ. ہو گیا ٹائم، چلیے ہو گیا ٹائم. بولیں. یہی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے تو تقریر والی بات لے لو کہ تقریر پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بعد میں کسی عالم نے وہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، ان کے حوالے سے کچھ کہا ہو، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ تقریر کب لکھی جاتی ہے؟ اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس سے بھی جاہل ہو بالکل. مصنف اور تقریر لکھنے والے کو دونوں کو ایک حکم میں بتا رہے ہو ایک کتاب سے، تو ایک حکم میں کب ہوگا کہ جب مصنف خود اس کے پاس گیا ہو، اس نے تقریر لکھی ہو یا کتاب بھیجی ہو تقریر لکھنے کے لیے اور اس کی حیات میں ہی وہ تقریر لکھی گئی ہو، تب وہ دونوں ایک حکم میں ہوں گے. ایک طرف ایک حکم میں بتاتے ہو اور حضور اعلیٰ حضرت سے بولتے ہو کڑی جڑ گئی. دیکھو کڑی جڑ رہی ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی کتاب پر اس نے تقریر لکھی ہے. اب وہ 50 سال بعد، مثال کے 50 سال بعد کوئی تقریر لکھ کر کے حسام الحرمین کو اپنی طرف سے چھاپ دیتا ہے. جیسا کہ وہاں امام احمد رضا اکیڈمی والے نے ایک فہرست کو کہیں سے دیکھا نیٹ پر سے، وہ بیچارہ عام آدمی جاہل آدمی تھا، اکیڈمی چلا رہا ہے حضور اعلیٰ حضرت کے نام سے. اب کوئی بھی کھول لیتا ہے کسی کے نام کا مکتبہ، اس نے فہرست ڈال دی تو آپ کے مولوی نے زبردستی چھوپا کہ اب وہ ان کی ہی ہے اور ایسی منہ کی لاتیں کھائی اور وہاں سے کھائی اور کھاتے ہو کر کے لوٹے اور وہ ثابت نہ کر پائے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی تھی، کیونکہ امام احمد رضا اکیڈمی والوں نے وہ خود سے چھاپی تھی، وہ انہوں نے قبول بھی کیا اور کئی حوالے وہاں پر پیش کیے گئے. اسی طرح یہ بات بھی جو ہے 50 سال کے بعد ہوئی ہے. اب کس نے چھاپی ہے، کس طرح چھاپی ہے، وہ ساری باتوں کو دیکھے بغیر اس طریقے سے حضور اعلیٰ حضرت سے اس کو ملا دینا اور دونوں کو ایک حکم میں قرار دینا، یہ آپ کی مکاری اور عیاری ہے. ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ سادہ لوگ عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جن کے دل میں ایمان راسخ ہے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش نہیں کر سکتے ہو برابر اپنے پیشواؤں کے طریقے پر چل کر. اور دوسری رہی بات یہ کہ کئی عالموں کے کتابوں کے آپ نے کہا اور یہ بھی آپ کہیں وہ بھی آپ کہیں، اس طرح آپ کہہ دینے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی وہ ہمارے عالم. چلو خاموش رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین آپ نے دیکھ لیا انہوں نے اپنے کتنے علماء کو غیر معتبر قرار دے دیا. اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مکار ہوں. ان کے گھر سے، ان کے معتبر علماء سے میں حفظ الایمان کو بے غبار، بے داغ، پاک، صاف، شفاف، سفید صاف کر رہا ہوں، کر دیا ہوں. یہ لاچار بے بس اتنے ہیں کہ ان کے پاس صرف یہی ہے کہ ان کے علماء غیر معتبر قرار دیں، کیونکہ ان کے اعلیٰ حضرت کفر گھاٹ اتر گئے، بچا نہیں سکے. ایک کا جواب نہیں دیا انہوں نے، سوانح اعلیٰ حضرت جواب نہیں دیا. جو ان کے اعلیٰ حضرت دیکھنے کے بعد صحابہ کرام کے دیکھنے کا، زیارت کرنے کا شوق کم ہو جاتا تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. جن صحابہ کو دیکھ کر تابعین بنتے تھے، جن تابعین کو دیکھ کر تبع تابعین بنتے تھے، جن کا مقام اتنا بلند ہے، اب یہ ان کے اعلیٰ حضرت ابھی کے یہ اتنے مقام تک پہنچ گئے، بلند مقام تک کہ ان کو دیکھ کر صحابہ کرام کا زیادہ شوق ختم ہو جاتا تھا. انہوں نے، میں اس لیے حوالہ دیا، انہوں نے خود چھڑا ہے موضوع کو کہ انہوں نے کیوں رجوع کیا، کیوں تبدیل کیا جملے کو. میں نے ایک حوالہ پیش کیا ان کو، انہوں نے نظر انداز کر دیا.
عبد الباری فرنگی محلی صاحب کے جو میں نے حوالہ پیش کیا اس کی وصول سے اس کے مجدد کفر گاڑ اترے 8 سال کافر رہے. انہوں نے جواب نہیں دیا کہ توبہ کیا کہ نہیں کیا. اس لیے میں نے ایک حوالہ دیا تھا, ایک کتاب ہے میرے پاس, دیکھیں میں نے بھیجا ہے کہ بعض عبارات سے رجوع کی تفصیل, حقیقت کیا افسانہ کیا, ریکارڈ کی تصحیح کے لیے اہم علمی دستاویز, شرح صحیح مسلم و تفسیر تبیان القرآن, صفحہ نمبر 3 پر لکھا ہے کہ کسی مسئلے کی طرف رجوع کرنا شکست کی علامت نہیں بلکہ عظمت کی دلیل ہے. حفظ الایمان کی عبارت اگر آپ کے نزدیک اگر رجوع کر لیا ہے تو عظمت کی دلیل ہے, شکست اور کفر کی دلیل نہیں ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے. آپ کو اپنی کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی. آپ کے عطاری داری کے اندر مصطفیٰ رضا قاسم نے لکھا ہے کہ دیوبندی کتاب پڑھنا کفر ہے. آپ ہمارے اکابری کے بعد کتاب پڑھنا کافر بنتے ہیں آپ لوگ. آپ کی کتاب پڑھنے, اگر آپ اپنی کتاب دیکھ لیتے, ادھر نظر ہوتی, اعتراض نہیں کرتے. چلے یہ جو جن کی موبائل پر بات چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ہی ہے, وہ قید ہے کہ ان کو گھر جانا ہے, ان سے بات کیجیے پھر بعد میں آگے بات کریں. ہاں حضرت کاٹیں نہیں, فون نہیں کاٹیں, فون نہیں کاٹیں. ابھی بہت سارے حوالے دھماکہ کرنا باقی ہے, ابھی اصل کیل گاڑنا باقی ہے. اس طرح سارے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن ان کو گھر جانے کے لیے ان کو آپ سمجھائیے, مجھے مت بولیے آپ ہی کی جماعت کے ہیں, میرے جماعت کون گھر جا رہے ہیں, یہ بات کیجیے آپ. جی مولانا فیضان صاحب جی, ابھی کنٹینیو رکھنا ہے کیا, کیونکہ اچانک سے ان سے اطلاع ان کی بھی کچھ تیاری نہیں ہے. آپ کنٹینیو رکھیں, ابھی کچھ دیر آپ کنٹینیو رکھیں, کہ رکھیں آپ کنٹینیو رکھے نا, جواب دیں. وہ لاجواب ہو گئے, ان کو جب لاجواب ہو گئے, کم سے کم ان کی بے بسی آپ دیکھیں نا, لاجواب ہو گئے. ایک بھی حوالہ مجھے نہیں دیا انہوں نے. کیا بول رہے ہیں آپ؟ جی جی جی, یہ جو آپ بول رہے ہیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ ڈائریکٹ ابھی ہوگی بات, برابر. اور انہوں نے آپ کے جو مولانا فیضان وغیرہ جو بھی ہو, انہوں نے یہ کہا کہ بعد میں اپنے اس پر گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو گفتگو کرنے کے لیے وقت ایک مقرر کرنے کی اور شرائط وغیرہ طے کرنے کی بات ہوئی ہماری, ٹھیک ہے. اور آپ سیدھا دھڑا حوالے بھیجنے لگے غیر معتبر کتابوں کے, اور مطلب میں بے بس ہو گیا. اچھا, تو یہ آپ کی خود نادانی ہے, جی, اس طرح نہیں ہوتے مناظرے وغیرہ, آپ کو پتا ہونا چاہیے, برابر. آپ پہلے سے سالوں سے یہ چیزوں میں لگے رہتے, ہم کو اس طرح پالا نہیں پڑتا جلدی سے, اور کہے کہ آپ بہت سالوں سے مطلب پھر ڈنگے کیوں مارتے مولانا, ڈنگے اگر پالا نہیں پڑتا ہے ڈنگے کیوں مارتے ہیں آپ؟ دلائل نہیں ہے, پالے نہیں پڑتے, پالا پڑا نا دیوبندی سے. جتنی باتیں میں نے کہی ہے وہ سب ثابت, اور آپ کا جھوٹ سے میں نے پکڑ لیا بغیر دلیل کے, بغیر دلیل کے جھوٹی باتیں بھیجے گئے, اور کہے کہ میں بہت بڑا قابل ہوں. اچھا آپ کی قابلیت مولانا ایک بات, مجھے 1 منٹ دیں, مجھے 1 منٹ دیں. میں نے عبدالحکیم حضرت 1 منٹ مجھے دیں. آپ نے کہا جھوٹی بات. مولانا 1 منٹ, مولانا 1 منٹ بھی نہیں دوں گا, اس لیے کہ آپ جو یہ ساری باتیں پیش کر کے زبردستی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور زبردستی بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں ناصل موضوع سے. جی, اور موضوع وہی ہے, موضوع بھٹکا ہے. میں موضوع وہی حفظ الایمان کی عبارت دفاع کر رہا ہوں, میں آپ کے اعتراض کا رد کر رہا ہوں. میں صحابہ اکرام وغیرہ کی باتوں کو آپ جو لا رہے ہیں, اور ایک بات یہ خاص طور پر کہ جو آپ باتیں پیش کر رہے ہیں, برابر جی, وہ ہمارے آپ نے علامہ شریف اللہ قمجدی صاحب الحمدللہ ہمارے یہاں معتبر اور اکابر, ماشاء اللہ یقیناً ان کی بات مانی جائے, لیکن ان کا جو آپ نے حوالہ پیش کیا آدھی ادھوری عبارت صرف آپ نے بھیج دی ہے, اس کے پیچھے کا صفحہ بھیجا نہ, اس سے کون سا بھیجا نہیں. تو آپ نے مانگا مجھ سے آپ نے مانگا, ارے تو وقت ہی کہاں, بات ہی ہو پاتی نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو اپنے ٹرن میں مانگنے کا موقع تھا نا مولانا, آپ کو اپنے ٹرن میں مارنے کا موقع تھا نا مانگنے کا. میری بات سنو, نہ میں حوالے دیکھ پا رہا ہوں, نہ خود حوالے ڈھونڈ پا رہا ہوں, نہ کچھ کر پا رہا ہوں. تو اس طریقے سے تو کوئی بات, اور آپ کا جھوٹ تو جو ہے مولانا, اسی کو تو بولتے ہیں بے بسی لاچار کی لاج بولتے ہیں, اسی کو تو بولتے ہیں شکست خوردہ, اسی کو تو بولتے ہیں کفر اپنے گلے پر پہننا, کفر کا توق. اور کسے بولتے ہیں مولانا؟ کے بعد ایسی حالت ہو, مطلب حوالے نہ ملے نا, میں بول رہا ہوں زبان سے, تو آپ کو یقین نہیں آتا. وہ کب کریں گے پھر, کب ذرا موقع دے دیں. آپ کتنے دن لگے آپ کو تیاری کرنے مولانا آپ کو تیاری کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ میں ابھی رات کو سفر کر رہا ہوں, میں نے پہلے ہی بتا دیا, مولانا فیضان کو پوچھ لینا. اور یہ بھائی جو ہے نا, مولانا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہو. سنو میری یہ میرا اعلان چیلنج ہے مولانا. شروع کر دی میں نے, شکست تھوڑی مانی ہے, نہ کروں وقت پر تو بولنا نا, وقت مانگا ہے نا. باطل شکست مانتا ہے کہ کبھی کبھی
हर धर्म ही करते हो मौलाना। एक बात बोलूं मैं, एक बात बोलूं मैं सुनो मेरी बात भी सुनो जी। लल्ला, मेरी बात सुनो थोड़ी देर। कि मैंने अभी कोई शिकस्त मान करके ये नहीं कहा कि मैं वक्त नहीं दे रहा हूँ। कम से कम किसी का कोई उज्र पेश आया हो तो उसमें इस तरह ये हंसी मजाक, ये शैतानी हंसी नहीं दिखानी चाहिए, बराबर। ये पहले से आप लोगों की आदत रही है, ये अच्छी नहीं लगती है, बराबर। सुनो मेरी बात जी, मैंने ये कहा, आपकी सुन रहा हूं मैं शिमले जाने के लिए सफर कर रहा हूँ, हाँ? सफर में रहूंगा। मैं एक बात बोल दूं आपको, पहले बोल दिया था मैंने। ठीक है, मैंने आपकी इतनी बात सुन ली, मैं एक बात बोल दूं, सिर्फ एक बात बोलूं। आपने कहा इतनी सारी झूठी किताब आपने भेज दिया, कौन सी? जिसमें अब्दुल हकीम शरफ कादरी की तकरीर मतलब हुसामुल हरमैन, मतलब ये रे आप अब्दुल हकीम शरफ कादरी की तकरीर गैर मुतबर है ये साबित न कर सके, बल्कि आपने उल्टा कह दिया, झूठे हवाले झूठी दलील पेश कर रहे हैं। हुसामुल हरमैन को आपने झूठी किताब कह दिया है मौलाना। 50 साल के बाद तकरीर लिखी गई है और वो किसने छापी? वो हुजूर आला हज़रत ने जो तकरीरात वहाँ पर उलमाए हरमैन शरीफैन की ली है वो उसी किताब में से छपती आई है और आला हज़रत की हयाती में हुई थी। जितनी आपकी हयात में तकरीरें लिखी गई है वो सब हम मानते हैं, मोतबर है। यकीनन बाद में किसने छाप दी तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और दोनों को एक हुक्म में ठहराना और हुजूर आला हज़रत तक कड़ी को ले जाना, ये सिर्फ आपकी मक्कारी है, हंसना नहीं चाहिए। मक्कारी? मैं आपकी किताब साबित करूं मौलाना, झूठ इस तरह बोतान ना बांधे, झूठ ना बोले, हर धर्मी ना करें, मैं अभी हैं किसकी किताब से साबित की? क्या चीज? क्या बोल रहे हैं? आपकी किताब से साबित किया मैंने, हुसामुल हरमैन। अभी पहले आपने क्या कहा था? शरीफ सुनो मेरी बात सुनो यार, अब मुझे पूछ रहे हैं, बोलने देना मुझे। आपने शुरू में कहा था कि तमाम किताबें झूठी भेज रहे हैं आप। मैंने हुसामुल हरमैन के 2 इदारे से अरे सुनो यार, मुझे बोलने दो यार। अरे बोलो। आपने कहा मैंने जो हुसामुल हरमैन के 2 हवाले भेजे, 2 अलग अलग इदारे से छपी हुई किताब मैंने भेजा जिसमें अब्दुल हकीम शरफ कादरी की तकरीर मौजूद है। आपने कहा झूठी किताबें भेज रहे हो, मतलब जिस हुसामुल हरमैन के अंदर अब्दुल हकीम शरफ कादरी की तकरीर मौजूद है वो किताब हुसामुल हरमैन वो झूठी किताब है। मैंने ऐसा नहीं कहा है, घुमा फिराने की बातें मत करो। मैंने सिर्फ ये कहा कि तकरीर बाद में छपी है इसलिए वो मोतबर नहीं मानी जाएगी, यानी हुसामुल हरमैन का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। चले। कोई भी अपनी बात को राय को शामिल कर देगा तो उसका हिस्सा हो जाएगी। तो मौलाना मुजम्मिल साहब मेरी बात तो सुनो। नहीं, एक सवाल मैं करूँ, ना बीच में मेरी बात भी सुन लो थोड़ी, बराबर। हिफ्जुल ईमान में आज मैं अपनी राय शामिल करके उसको कुफरिया इबारत डायरेक्टली लिख दूंगा तो वो आपके आलिम की मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। और छापने लग जाए कोई भी मकतबे वाला छाप, मकतबे वालों को क्या पड़ी? पैसा कमाने से पड़ी है। हाँ। वो तो हर किसी की किताब को उठा करके छाप देते हैं मौलाना। पहले भी जिस तरह, अब मेरी बात सुनो, अगर नहीं यकीन आता है मेरी बात का तो जाकर इटारसी का मुनाजरा देखो, वहाँ देखो किस तरीके से जलील हुए थे आप लोग, बराबर। वो फहरिस्त को जो हुजूर आला हज़रत की बता रहे थे जो कंज़ुल ईमान के पीछे छापी हुई थी वो हुजूर आला हज़रत की थी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया था और आप लोग साबित न कर पाए और जबरदस्ती हुजूर आला हज़रत पर इल्जाम लगाया गया और झूठ गढ़ा गया हुजूर आला हज़रत के। अब जवाब दूं? आप झूठ बोल रहे हैं, इटारसी के मुनाजिर जब झूठ बोल रहे हैं, मैं जवाब दूं? आप बार खामोश रहे, आप बार अरे खामोश रहे यार। जिस इटारसी के मुनाजिरे में आपके मुनाजिर का चेहरा सिया हो चुका था दलाइल देख करके देवबंद सामने, आप उसी तरफ भाग रहे हैं उसी तरफ। और आपने कहा था, खामोश रहे यार, मैं जवाब दे रहा हूँ यार, मैं जवाब दे रहा हूँ यार। उस मुनाजरे के बाद क्या हुआ? अरे मैं जवाब दे रहा हूँ यार। गिरोह के गिरोह जो है वो सुन्नी हो गए थे। उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। जरा खामोश तो रहना यार। जो देवबंदी सुन्नी हुए ना वो मुझसे मुलाकात किए। अरे खामोश तो रहो यार, जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो। आपका झूठ का पर्दा फाश करो ना। मैं आपने कहा इटारसी के मुनाजिरा को देख करके बहुत से जो देवबंदी है बिरल भी बन गए, ठीक है। और आपके आला के मलफूज में लिखा हुआ है, मैंने हवाला भेज दिया, हिस्सा सोम सफ़र नंबर 36 वो कह रहे हैं वहाबिया के लिए दुआ फजूल है, सुम्मा ला यऊदून के लिए उनके लिए आ चुका है, वहाबी कभी लौट कर नहीं आएगा। क्या खामोश रहो, मुझे बोलने दो। यानी देवबंदी वहाबी कभी अपने धर्म को छोड़कर बिरल भी नहीं बनेगा। और आप कह रहे हैं कि जो देवबंदी वहाबी था वो आ गया तो सुनो, आप सुने यार, खामोश रहे यार। वो किसके लिए है कि जो माज़अल्लाह हट धर्म हो तुम्हारे जैसे और बिल्कुल उन गुस्ताखियों को ईमान मानते हो और ऐसी किताब तक़वियतुल ईमान जैसी बिल्कुल गलीज़ जिसमें गलाज़तें भरी हुई है वो
जो गलादतें बकी गई है उस किताब को जो आईने इस्लाम माने ऐसे लोगों के हवाले से कहा गया है। तुम जैसे हठधर्म जो है ना, अभी जो हठधर्मी दिखा रहे हो तुम, हिफ्जुल ईमान की किताब जिसमें लफ्ज़ ऐसा मौजूद है और जानवरों से तशबीह दी गई है, वैसे लोगों के लिए है जो हुजूर की गुस्ताखी में जरी और बेबाक हो जाते हैं, उनके लिए यही हुक्म है। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हक को देख करके फौरन कबूल किया हक, और अल्हम्दुलिल्लाह वापस से पलट आए, क्योंकि वो यहीं के थे। बस सिर्फ बेचारे कुछ गलतियों की वजह से वहां चले गए थे, उनको हकीकत पता नहीं थी कि इनकी हकीकत क्या है। जैसे कि मेरे बगल में जो बंदा बैठा है उसे भी पता नहीं है आप लोगों की असलियत बराबर। तो अल्लाह से दुआ करते कि इसको भी पता चले और आप लोगों की मक्कारियों से, आप लोगों के फरेब से इसको बचाए अल्लाह तबारक व तआला। चलो अब मैं जवाब दूं इसका। आपने मौजू खुद बदला है। नहीं, आप कोई गलत इल्जाम में जवाब लेना। अगर कोई इल्ज़ाम लगाएंगे आप जवाब लेना, भागना मत। अगर भागना ही है आपको, इल्ज़ाम मत लगाना कुछ। मैं बोल रहा हूँ साफ सीधी बात करके चले जाएं आप। और ना जब आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसका जवाब दूँ। आपने एक बात कही है तक़वियतुल ईमान गलीज़ और कुफरिया किताब। ये तक़वियतुल ईमान के मुताल्लिक़ आपके आला हज़रत तमहीद ईमान के अंदर खुद ऐलान किया है कि इस्माइल दहलवी को तो हम मुसलमान मानते हैं। आपकी इतनी हिम्मत, अपने आला हज़रत आगे निकल गए आप हैं। तक़वियतुल ईमान के मुताल्लिक़ आपके आला हज़रत ने खुद कहा है इस्माइल दहलवी को मुसलमान मानते हैं, उसे तकफ़ीर नहीं करते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकफ़ीर से मना किया है। जब आपके आला हज़रत ने कह दिया कि तक़वियतुल इस्माइल दहलवी को काफिर कहने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया है, आपके आला ने काफिर नहीं कहा, तो आप अगर तक़वियतुल ईमान के मुसन्निफ़ को काफिर कहेंगे, आप नबी अलैहिस्सलाम के भी मुनकिर हुए, आप अपने आला हज़रत के भी मुनकिर हुए। जनाब ये हवाला भेज रहा हूँ, देखें आपके पर्सनल पे, जो मुनकिर हुए। और इसमें लिखा हुआ है किसमें कि आपका सवार हिंदी के अंदर लिखा हुआ है जो आला हज़रत का हम अक़ीदा ना हो उसे हम काफिर मानते हैं। आप तो काफिर हो गए मौलाना मुज़म्मिल साहब। इम्तियाज़ अहले सुन्नत का मुसन्निफ़ कहता है जो मसला के आला की मुखालफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, तो आप तो बेईमान मरेंगे। चलो भाग गया, भाग गया नहीं अभी तो लाइन पर है। हाँ तो देखो मैं एक हवाला भेज दिया है, मैंने हवाला भेजा है, ये तमहीद ईमान का हवाला है। सफ़ा नंबर 45 के अंदर लिखा हुआ है कि उलमाए मुहतातिन उन्हें काफिर न कहें, यही सवाब है, यही जवाब है, और इसी पर फतवा है, और इसी पर ही फतवा है, और यही हमारा मजहब, और उसी पर एतमाद, और इसी पर सलामत, और इसी पर इस्तिकामत है। किसके मुतालिक? इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कहा जा रहा है। उलमाए मुहतातिन उसे काफिर न कहें। तो ये जो काफिर कह रहा है वो उलमाए मुहतातिन नहीं, गैर मुहतात है। ठीक है, पहली बात। हवाला मैंने दे दिया। इसने कहा कि तक़वियतुल ईमान कुफरिया और गलीज़ किताब है। किस तरह मरा, अपने आला हज़रत को मुसलमान साबित ना कर सका, उल्टा कुफर के दलदल में डूब फंसा कर चला गया, वो भागा हो। शायद कॉल कट गई है इसकी। किस तरह बोल रहा है, देखें कि मेरे पास दलाइल नहीं है, मेरा मुताला नहीं है, इतने उलमा को इसने गैर मुतबर करार दे दिया। ये देखें कब की बात है, देखें आप उसका हवाला देखें आप। हवाला मैंने दिया है, उसमें 1975 है। ठीक है, तकरीज़ ये बोल रहा है किसी कोई भी उठ के आके ये कर दे, कोई भी उठ के आके तकरीज़ लिख दे, क्या मोतबर हो जाएगा? अगर गैर मोतबर है तो गैर मोतबर शख्स की तकरीर तुम्हारी किताब में क्यों है? जो किताब तुम्हारे यहाँ, जिस किताब की बुनियाद उसकी असल में बेरेलवी की बुनियादी किताब है हुसामुल हरमैन, वो किताब ना हो तो धर्म ही नहीं है, और उसका मानना फ़र्ज़ ऐन है। इनकार कुफ्र है हुसामुल हरमैन का इनकार करना, और उसके अंदर गैर मोतबर आदमी की तकरीर मौजूद हो। तो 1975 से लेकर के आज कितने 2024 यानी कितने हुए? उधर इधर 25 उधर 23, यानी तकरीबन 48 साल तक इसके मौलवी कहाँ मर गए थे हैं कि नशे में थे? इसको पता लगा बस। किसी ने एक मौलवी ने भी तो गैर मुतबर करार दिया होगा इसको। ये सबको शरीफुल हक अमजदी को गैर मुतबर करार दे दिया था। बाद में जब मैंने साबित किया, अरे शरीफुल हक तो मुफ्ती है, इसका बड़ा मुफ्ती, मोतबर मुफ्ती है। अरे और क्या, और वो अनवारे मजहर सीरत का भी। दूसरी बात बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, झूठा हवाला दे रहा है। आप बताएं, सवाने आला हजरत और सवाने आला इनके यहाँ मोतबर किताब है, गैर मोतबर किसी ने आज तक नहीं कहा।
اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں، میں نے حوالہ بہت سارے دیا لیکن موقع نہیں ملا میرے کو پڑھنے کا، بہت سارے حوالے رہ گئے، بھیجا تھا اس کو میں نے پرسنل پہ ہیں۔ اس کا معتبر عالم ہے یہ سوانح اعلیٰ حضرت لکھنے، وصایا شریف لکھنے والا حسنین رضا۔ کون ہے؟ حسنین رضا ہے، بتاؤ۔ اب یہ حسنین رضا یہ جب خود اس کے وصایا لکھا ہے، اب یہ اس کو غیر معتبر قرار دے رہا ہے، تو اس کا ذرا معتبر رہا کون؟ کوئی معتبر نہیں۔ اصل میں حفظ الایمان کی عبارت پر اس کا مجدد اعتراض کر کے یہ پھنس گیا ہے، زبر پھنسا۔ اس لیے اس کے مولوی جو ہے جن کے پاس جواب نہیں ہے اس کو مسلمان ثابت کرے اس موضوع پر آ کر کے، سب کفر گھاٹ اتر گئے، اور ان کو اس کے مجدد کو کفر سے بچانے کے لیے کئی کتابوں کا انکار کرنا پڑا، جس طرح آج انکار کیا ہے۔ ابھی تو حوالے باقی تھے، دھماکہ ایسا میں کرتا الحمدللہ کہ وہ اس کی نسل یاد رکھتی ہے، ابھی تو یاد تو رکھے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اچانک میری تیاری نہیں، بھائی میری کہاں تیاری ہے؟ اچانک بات کروایا میرے تمہارا آدمی نے میرے ساتھ، بالکل ہیں؟ تیاری تو اس کو نہیں چاہیے، بولے برسوں سے فتویٰ ہے اور چیلنج خود کر رہا ہے حفظ الایمان کی عبارت پر بات کرنے کے لیے، تیاری اس کی مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ مولانا قسم سے بول رہا ہوں، ایک بھی اس نے اسکین نہیں بھیجا مجھے، ایک بھی اسکین نہیں بھیجا مجھے۔ اس کے بعد تھا ہی نہیں کچھ، اور جبکہ میں نے اس کو بول دیا تھا، میں نے کہا بات جو ہوگی وہ حوالے کے فوٹو کے ساتھ ہوگی، اسکین پیج کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے بولا تھا؟ ہاں، پھر بھی نہیں بھیجا، بولو۔ آخر میں بول رہا ہے حوالے دکھائی نہیں دے رہا ہے، حالانکہ پڑھ رہا تھا وہ کتابیں پڑھ رہا تھا وہ، ہاں اتنے سارے حوالے تو بھیج رہا ہے۔ وہ مر تو سکتا ہے مولانا، آئندہ کبھی بات نہیں کرے گا مجھ سے، وہ ارے نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔